میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش نہیں، آپ کے نہیں، وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے۔ آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز۔ یہی بنیاد تھا اس بات کی، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صمد لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غلطی سے نکلا ہے منہ سے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے۔ جب اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا۔ ہاں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہاں، عبد الرحمن بن ثعلبہ، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے عبد الرحمن بن ثعلبہ۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، جب کسی کام سے بھیجا تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر، تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کیا، اف، یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد، یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ اللہ کے نبی انتظار کر رہے، عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں، پورا دن گزر گیا، کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا؟ تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں، کہا فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو۔ تو یہ حضرات باہر نکلے نا، ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے، 2 دن ڈھونڈتے رہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا، اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے، میں اس کو سنتا ہوں، وہ رات کے وقت نکلتا ہے، کہ جو غار میں بیٹھا ہوا ہے وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر؟ کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے، تو رات کو یہ نکلے باہر، عبد الرحمن بن ثعلبہ اسی طرح روتے ہوئے یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی۔ تیسرا دن ہے یہ، معافی مانگ تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ فجر کے بعد حاضر کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا، ایسا گناہ ہوا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ بہت روتے روتے بتایا، مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں بال سکھا رہی تھی، میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر، تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے، میں اللہ سے معافی منگوا دیتا۔ روتے رہے نہیں، اسی حالت میں بیمار ہو گئے، اسی حالت میں بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا عبد الرحمن سے یہ کہو، عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں، اس سے کہو اب راضی ہو جائے، اس سے کہو اب راضی ہو جائے، اب ٹھیک ہو جائے۔ جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی۔ ہاں، تو اتنا کریم ہے اللہ، ہاں، جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی۔ میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی، معاف کیا، غلطی ہو گئی، غلطی ہونا انسانیت، انسان ہونا، غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے، کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے۔ حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہیں، یہ جو ہمارے دور کے ہیں، یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے،
جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے، پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں، تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے۔ تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہاں رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے، رحم ہی رحم ہے۔ ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا، ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں تھوڑا سا میرے دوستوں اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ، اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لو گے، پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے؟ ہاں اخلاق اچھے کر لو، کڑوئی کو سیلی بات آگے سے جواب مت دو، ہمت تو کرو، ہمت تو کرو۔ میں نے لگایا اس کو، کوئی نہیں بیٹا، ہاں ناراض تھوڑی ہوتے ہیں، ہاں ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑی کسی نے سنا دی، کسی نے ٹکا دی، ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار، چپ کرنے کا بھی مزہ ہے۔ ہاں یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں، اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، فضول باتیں کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں، مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو، نکلو ہی نہیں باہر۔ جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا، کیونکہ 4 چپیڑیں پڑیں گی اس کو۔ ہاں وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے۔ جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی، وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے۔ ہاں تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ہاں تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی، فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ ہاں کوئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن، ختم ہوگی بات۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں۔ اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی معاف کر دے، فوراً معافی آ جاتی ہے۔ 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا۔ تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو، مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا۔ وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ ہاں اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے ہیں یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے
اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی، مولوی یوسف صاحب کا میں ایک کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، وہاں مسلمان کافر، وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں، پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا۔ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ مولوی یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں ان کے بیان میں۔ اور یہ ان کا، حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا، حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا۔ آپ اس بیان کو پڑھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے۔ ہاں، امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب، یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں، یہ ہمارے ہی تو ہیں، اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے، اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ ہاں، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔